الرحیم، میرا نام محمود نذیر ہے اور یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے ویڈیوز کو، اور اس کے ساتھ بیل کا بٹن بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ آج مجھے 3 مارچ 1924 کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ یہ وہ دن تھا جس دن خلافت عثمانیہ کو پارا پارا کیا گیا، ختم کیا گیا، اور ایک معاہدے کے تحت 100 سال تک مختلف قسم کی پابندیاں لگائیں گی اس کے اوپر۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، خلافت عثمانیہ پہ بات کریں گے، اور اس سے پہلے خلافت راشدہ پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد اب خلافت احمدیہ کی جو قائم کرنے کی ایک عالمی سازش ہے، اس کے اوپر رائے کا اظہار کریں گے، اور ان سب تاریخی حقائق کا جو کہ ایک زندہ تاریخ ہے، اس تاریخ میں قائد تحریک الطاف حسین کا کیا رول ہے، میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ اور یہ اپنی نوعیت کی ایم کیو ایم کے اوپر اور الطاف بھائی کے اوپر، رضی الطاف کے اوپر ایک بہت ہی منفرد ایک ماسٹر پیس ہے انشاءاللہ، مجھے ایسے لگتا ہے، اور میں بڑے خلوص سے یہ پیش کر رہا ہوں۔ تو قائد تحریک الطاف حسین کے کردار کو اس سارے معاملے میں اور ان کی خدمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری بات کو سنا جائے توجہ سے، تو ایک نیا پروفائل، ایک نیا زاویہ ہمارے سامنے قائد تحریک کا آ جائے گا، آنا بھی چاہیے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین ہمارے سیاسی مرشد ہیں، اور اپنے سیاسی ہر بندے کو اپنے پیر خانہ بڑا پیارا ہوتا ہے، اپنے مرشد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو میں کوئی ذکر اذکار کرنے کی، تہجدیں پڑھنے والی اور سلاسل کی خلافتوں اور مجاہدوں والی پیری کی بات نہیں کر رہا، مرشد کی بات نہیں کر رہا۔ یہ سیاسی مرشد، وہ جس نے کوئی سیاسی ایڈیالوجی دی ہو، اور اس ایڈیالوجی اور وہ پریگمیٹک ہو، اور اس جیسی یونیک ایڈیالوجی دنیا میں نہ ہو، تو پھر ایسے سیاسی مرشد کو تو بہت اس کے آداب بجا لانے چاہیے۔ اور میں آپ کو شروع میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے جو ہے نا وہ مونیٹائز نہیں کرتا میری ویڈیوز کو، کیونکہ میں الطاف حسین کے حق میں بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کئی سارے عالمی اداروں کے خلاف بات کی ہے، اور اسپیشلی میں پاکستان کے نظریہ پاکستان کے خلاف جو کوئی بھی قادیانیوں سمیت جو کوئی بھی جس کسی نے بھی جو کام کیا، میں اس کے اوپر بغیر لگوی لپٹی رکھ کے سیدھی بات کرتا ہوں۔ تو یہ بات یوٹیوب کو پسند نہیں ہے، اس لیے میں ان کے کرائٹیریا کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ یہ جو میں ویڈیوز کرتا ہوں، یہ بنیادی طور پہ ایک سمجھیں کہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، ایک دکھی دلوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے، یہ کٹھن وقت ہے، یہ سفر بہت کٹھن ہے، مگر تو اداس نہ ہو میرے ہم سفر والی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سدا ایسا ہی رہے گا، یہ دوبارہ سے حالات بہت بہتر ہوں گے، ہم اپنے ماضی سے سیکھیں گے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ بہتر طریقے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ ہمیں اس میں کامیاب بھی کرے گا، اور ان میں نتائج بھی پیدا فرمائے گا ہماری کوششوں اور بفضل ہی تعالیٰ ہمیں کامیابی حاصل ضرور ہوگی۔ خلافت پہلے کیا ہے اس کو سمجھ جائیے۔ میں سادہ سے جملہ میں بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ہمیں دنیا میں آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ خلیفہ کا مطلب ہے نائب۔ سب مخلوقات میں یہ واحد انسان کو یہ شرف بخشا کہ جو پہلا انسان دنیا پہ آیا، وہ انسان اللہ کا نائب بھی تھا اور اللہ کا نبی بھی تھا۔ تو اس دھرتی کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسانوں کے نیچے ہیں، اس کے ماتحت ہیں۔ تو وہ جو نمائندہ اور وائسرجنٹ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان ہی ہے۔ ہر انسان کے پاس یہ خلافت ہے۔ انبیاء کا زمانہ آیا، انبیاء کا زمانہ گزر گیا، خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ تو اس دور میں آپ نے ایک اسلامی ریاست قائم کی، مدینے سے اس کو گورن کیا، اس کو چلایا، اور ایک ایک دنیا کے سامنے مثال پیش کر دی۔ میں تاریخ اسلام کو اور تاریخ کو بہت ڈیٹیل میں نے پڑھا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے جن کا اب لوگوں نے شاید بہت پڑھے لکھے لوگوں نے خالی نام سنا ہے، میں نے ان کو پڑھا ہوا ہے، نام نہیں سنا ہوا۔ مثال کے طور پہ پروفیسر ٹائنبی کو میں نے پڑھا ہے، ان کی کتاب اسٹڈی آف ہسٹری پڑھی ہے، ان کی کتاب کا ترجمہ مطالعہ تاریخ کے نام سے آیا، جس کا وہ ایک ابرج تھا، خلاصہ تھا
3 جلدوں میں، سمر ویل کا، وہ بھی میں نے پڑھا ہوا ہے۔ تو مطلب تقریباً دنیا کی 22 23 24 تہذیبیں، جو بھی معلوم تہذیبیں ہیں انسانی تاریخ میں، وہ میری نظر سے گزری ہیں۔ نظر سے گزری کا مطلب یہ میں نے ان کو تھرو کیا ہے، جنہوں نے ان کو پڑھ کے آگے کچھ لکھا ہے، تاریخ کو لکھا ہے، جو بڑے بڑے رائٹر گزرے ہیں وہ میری نظر سے گزرے ہیں، میں نے ان کو پڑھا ہوا ہے، میں ان کے کام کو سمجھتا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک ہسٹری، اسلامک ہسٹری کو میں کیسے سمجھتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، یہ کافی ہو جائے گی۔ آج تھوڑا سا غمزدہ دن بھی ہے کہ میری زندگی میں ایک شخص تھا بڑا قابل، میں اس کو بڑی رسپیکٹ دیتا تھا، لیکن المیہ، اور وہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکا ہے، محمود حسین خان نام ہے اس کا۔ یہ ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے، اور اس نے جب آسٹریلیا میں ارلی ففٹیز میں اس نے آسٹریلیا میں میلبرن یونیورسٹی میں جا کے جب اسلامک ہسٹری کے اوپر لیکچرز کیے، تو میلبرن یونیورسٹی نے باقاعدہ میلبرن یونیورسٹی میں اسلامک ہسٹری کی فیکلٹی کھول دی، باقاعدہ اس میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کروانی شروع کر دی، اس قدر وہ متاثر ہوئے اس سے۔ ان کی ایک کتاب ہے تاریخ اسلام کے درخشاں پہلو، اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا جو میں ابھی آپ سے کہنے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ان کی تنصیبات اسلامی کے نام سے ہے، اس میں بھی انہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہسٹورینز بھی اور مستشرقین بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جی اسلام کا غلبہ کیا غلبہ تھا جی، وہ تو عروج تو اتنا بڑا نہیں آیا، اس کے بعد تو پھر زوال آ گیا خلافت راشدہ کے تھوڑے عرصے کے بعد، اور پھر اس کے بعد سارا نظام درم برم ہو گیا، پھر تو کبھی ان کو اس طرح کی پذیرائی اور عروج حاصل نہیں ہوا مسلمانوں کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات ساری دنیا مانتی ہے کہ رومن امپائر کو اتنا بڑا نام ہے، آپ نے شاید وہ گبن کی کتاب کا نام سنا ہو، فال آف دی رومن امپائر۔ وہ رومن امپائر، روم کی وہ اتنی بڑی سپر پاور جو تھی، جو اتنا بڑا نام ہے ہسٹری میں اس کا، پوری دنیا میں اس کے اوپر غلغلہ اور چرچا اور بات چیت ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ وہ بہت بڑا ایک امپائر تھا۔ اس امپائر کا جو ٹویلائٹ تھا، جو اس کا عروج تھا، وہ 3-3.5 سال سے زیادہ کا نہیں تھا۔ یہ دنیا کی یعنی کہ معلوم سپر پاورز میں سے ایک ہے جس کو کلچرل عروج حاصل ہوا، فوجی عروج حاصل ہوا، ریاستی عروج حاصل ہوا، اور کمال عروج حاصل ہوا، اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ مترتب ہوئے۔ لیکن اس کا جو عروج کا زمانہ تھا وہ 4 سال سے کم تھا، اس کے بعد اس کو زوال آ گیا۔ پوری تاریخ انسانی میں اسلام ایک واحد ایسی تحریک ہے، ایک ایسا انقلاب ہے، اور اسلامی حکومت، اسلامی نظام ایک ایسی واحد ایڈیالوجی ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس کے اوپر جب عروج آیا تو وہ عروج 40 سال یعنی کہ 4 دہائیوں تک جو ہے نا اس کا طلوع جو ہے وہ سبا نیزے پہ جو ہے نا وہ چمکتا رہا۔ ایسا کسی بھی تہذیب کو آج تک اتنا بڑا عروج حاصل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد اس کو زوال ہوا، وہ زوال پولیٹیکل زوال تھا، وہ مذہبی، تبلیغی اور اخلاقی زوال نہیں تھا۔ دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان کام کرتے ہی رہے اور ترقی کرتے ہی رہے اور پھیلتے ہی رہے، اور آج تک پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں پولیٹیکلی جو ہے نا وہ کمزور ہو گئے، اور پھر دوبارہ اس طرح کی قوت وہ حاصل نہیں کر سکے۔ تو یہ وہ بات ہے جو شاید بہت کم لوگوں نے سنی پڑھی ہوگی اسلامی تاریخ یا اسلام کے عروج کے حوالے سے، اسلام کے سیاسی عروج کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے دور حکومت کے بعد جب آپ نے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر یعنی کہ خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، یہ خلافت کا زمانہ تھا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلفاء جو تھے وہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بھی تھے۔ تو انہوں نے حضور کی شریعت کے مطابق تمام شعبۂ زندگی میں عدل، انصاف، امن، جو کچھ بھی معیشت، ہر چیز کو ویسے چلانے کی کوشش کی جیسی کہ قرآن میں بیان کی گئی تھی، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بیان کیا گیا تھا۔ تو خلافت کا مطلب یہ خود بادشاہ نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نائب ہوتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ریاست کے کاروبار کو چلاتا ہے، اسٹیٹ کے افیئرز کو قرآن و سنت کے مطابق چلاتا ہے، اور وہ بھی غلام ہوتا ہے، وہ بھی اس شریعت کا غلام ہوتا ہے، اور وہ بھی خادم ہوتا ہے اس قوم امت کا پوری کا۔ اور
وہ امام اور خلیفہ تقوی کی بنیاد پر بنتا ہے، ووٹ ڈلوا کر یا پیسے دے کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے نہیں آتا وہ اوپر۔ تو وہ خلافت کا دور، خلافت جب ختم ہوئی تو ملوکیت کا دور شروع ہوا۔ مولانا مودودی اس کے اوپر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اچھا کام کیا ہوا انہوں نے اس پہ۔ وہ کہ مجھے بہت سارے اختلافات ہیں مولانا مودودی کے ساتھ، لیکن خلافت و ملوکیت اور سود اور پردہ یہ ان کی شاہکار کتابیں ہیں آسان زبانوں میں۔ تو اس کے بعد یہ جو تھے بنو امیہ اور بنو عباس اور یہ فاطمی، ان کا دور آیا، بیسیکلی انہوں نے پھر اس کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ ملوکیت کا مطلب ہے کہ پوری ریاست اسلامیہ جو تھی وہ ایک بادشاہ کی رعایا تھی اور ان کے غلام تھی اور وہ ان کے ملک ہو گئی، یوں سمجھ لیں۔ بظاہر وہ خلافت کا نام لیتے تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ مطلب فاسق فاجر عیاش عجیب قسم کے لوگ تھے۔ پولیٹیکل غلبہ ان کے پاس آ گیا تو وہ زمانہ، تو یہ چلتے دور 1299 کا زمانہ آیا۔ اس سے پہلے کافی پرابلمز، مسائل، پریشانیاں مسلمانوں کو سیاسی طور پہ آتی رہیں، آج بھی آ رہی ہیں، لیکن 1299 میں ترکی نے خلافت عثمانیہ کو قائم کر دیا۔ اور یہ جو خلافت عثمانیہ قائم کرنے والے لوگ تھے، آج تو سب لوگ جانتے ہیں ان کو، شاہ سلمان ارطغرل، پھر اس کا بیٹا عثمان کے نام پہ یہ، تو انہوں نے تبلیغ دین کے کر کے اور جہاد کے ذریعے سے دنیا میں امن بھی قائم کیا اور اپنی سلطنت کو پھیلایا بھی، اور اتنا پھیلایا کہ 3 بر اعظموں پہ ان کی حکومت تھی۔ اور یہ صحیح العقیدہ سنی تھے، اور یہ ابن العربی سے ان کو فیض حاصل ہوا تھا، اور ابن العربی جو تھے وہ حضرت غوث پاک اور ان کے بیٹے پھر ان کے پوتے سے یہ فیض یافتہ تھے۔ اور پھر انہوں نے ترکوں کو، اس زمانے میں جو ترک سنی ہوئے تو آج تک ترک سارے سنی صحیح العقیدہ سنی ہیں، تو انہوں نے 3 بر اعظموں پہ، یورپ پہ بھی کی اور ایشیا کے بہت بڑے حصے پہ کی، پھر افریقہ کے اوپر کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی۔ پھر انہوں نے خلافت دوبارہ سے صحیح شریعت کے مطابق خلافت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اور میں ان کو وہ کس طرح ایڈمنسٹریشن کو کیسے چلاتے تھے، فوج کیسے چلاتے تھے، اکانومی کا کیا ان کا انداز تھا، کس طریقے سے انہوں نے پورے سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اور 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی حکومت اور سلطنت اور خلافت کو کس طرح سے انہوں نے چلایا اور کتنی کامیابی سے چلایا، اور 1299 سے لے کے 3 مارچ 1924 تک کس طرح وہ خلافت عثمانیہ قائم رہی اتنے طویل عرصے تک۔ یہ 13 اور ان کے 600 سال کے قریب یہ قائم رہی، یہ کوئی چھوٹا وقت نہیں ہوتا۔ ہائے افسوس، آج دنیا میں عیسائیت کا پوپ تو موجود ہے جو کیتھولک ہوتے ہیں ان کا، لیکن اور پوری دنیا کے عیسائی جو کیتھولک چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، اس فرقے سے، وہ اس کو اپنا روحانی رہنما مانتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ آرتھوڈکس چرچ رشیا میں، وہاں پہ بھی ایک پوپ ہوتا ہے، جو کہ ہماری نظروں میں تو نہیں آتا، لیکن وہاں پہ بھی ایک ان کا روحانی رہنما، روحانی پیشوا ہوتا ہے۔ ایک ہم مسلمان ہی بد نصیب ہیں کہ دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود ہمارا کوئی روحانی پیشوا، رہنما یا خلافت والا نظام باقی نہیں رہا۔ اور خلافت کے ادارے کی اپنی برکتیں ہیں، برکتیں تھیں۔ ابھی تو ہماری نئی نسل جو پچھلے 30 40 50 سال ان کی عمر، ان کو تو صحیح طریقے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ خلافت بھی کبھی ہوا کرتی تھی، اور خلافت عثمانیہ کیا تھی اور کتنی پھیلی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کا کتنا رعب اور دبدبہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم، اب ہم اپنے یہ پس منظر کو بیان کرنے کے بعد ہم اصل بات کی طرف آئے تھے کہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو اس جنگ عظیم کے نتیجے میں بائی پروڈکٹ میں جب برطانیہ کے مخالفین یعنی کہ ترکوں کو جب سلطنت عثمانیہ کو اس میں شکست ہوئی، تو اس شکست کے نتیجے میں انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی اس خلافت عثمانیہ جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، اس کو پارا پارا کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کتنے ٹکڑے کیے اور کہاں کہاں پہ اس کی حکومت تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا، ختم کیا گیا، اور خلافت کے ادارے کو بھی ختم کیا گیا، اور ان کی اتنی بڑی 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ناپاک سازش اور جرت کی گئی، تو جو ملک وارث وجود میں آئے ان کا نام سنیں۔ ان میں سعودی عرب تھا، بلغاریہ، یہ سب ایک ایک ملک کے طور پہ بعد میں سامنے آئے۔ یہ سارے کے سارے پہلے سلطنت عثمانی، خلافت عثمانیہ میں تھے۔ سعودی عرب، بلغاریہ، یونان، سربیا، مونٹی نیگرو،
بوسنیا ہرزگووینا، کروشیا، مقدونیہ، سلوانیہ، رومانیہ، سلواکیہ، ہنگری، مولڈووا، یوکرین، آذربائیجان، آرمینیا، قبرص، جنوبی سائپرس، روس کے شمالی علاقہ جات، پولینڈ، اٹلی کے شمالی ساحل، البانیہ، بیلاروس، لتھوینیا، کوسوو، لٹویا، وجودینیا، عراقی، شام، اسرائیل، فلسطین، اردن، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، قطر، جارجیا، بحرین، کویت، ایران کے مغربی علاقے، لبنان، مصر، لیبیا، تیونس، الجیریا، سوڈان، اریٹریا، ڈیجیبوٹی ڈیجبوٹی ڈیجبوٹی، صومالیہ، کینیا کے ساحل، تنزانیہ کے ساحل، چاڈ کے شمالی حصے، نائجیریا، موزمبیق، مراکش، مغربی صحارا، موریتانیہ، مالی، سینیگال، دی گیمبیا، گنی بساؤ، گھانا، یہ سارے، یہ سوچیں کتنی بڑی ہے سلطنت تھی، کتنی بڑی ہے خلافت تھی، مسلمانوں کا ایک رعب دبدبہ تھا، ایک بہت بڑی فوجی قوت تھی، اتنی انسانی تاریخ میں اتنی بڑی سپر پاور نہیں آئی کبھی، جس کا اتنے بڑے زمین کے رقبے کے اوپر جو ہے ان کی حکومت ہو۔ کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے، اور شاید اس میں کافی حقیقت ہے، کہ دراصل پہلی جنگ عظیم لڑی ہی اس لیے گئی تھی کہ اندرونی سازشوں کے ذریعے، یہودیوں کی کارروائیوں کے ذریعے، اور مسلمانوں کی نفس پرستی کی وجہ سے، اخلاقی تباہ حالی کی وجہ سے، اور بیرونی سازشوں اور حملوں کی وجہ سے بالآخر خلافت عثمانیہ کو انہوں نے اس طریقے سے پھنسا ہی لیا کہ اس کی جنگ بھی ہو، اور جنگ کے نتیجے میں یہ خود ہی ٹوٹ جائے، اور پھر خلافت کا جو ادارہ تھا اس کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور بالکل تباہ کر دیا اس کو۔ اب یہ 1924 میں ہوا، 3 مارچ 1924 کو، پھر اس میں ایک ایگریمنٹ بھی لکھا گیا، ایک معاہدہ لکھا گیا، جس میں غلامی کا معاہدہ تھا کہ اس میں آپ نہ یہاں سے جو بحری جہاز گزریں گے بلیک سی سے اور میڈیٹیرین سی سے، ان کو آپ روکیں گے نہیں، آپ یہاں پہ تیل نہیں نکالیں گے، آپ مطلب بہت ساری پابندیاں لگائیں، بالکل بکری بنا دیا۔ اسٹینڈے لیون پال کی ایک کتاب ہے بڑی مشہور، ترکی کا مرد بیمار کے نام سے، یا یورپ کا مرد بیمار کے نام سے، ترکی کے بارے میں۔ پھر اس کے خلاف جو ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی خلافت عثمانیہ کے حوالے سے اور ترکوں کے حوالے سے، پھر ایک باقاعدہ پراپیگنڈے کا ایک سیلاب، ایک طوفان، ایک جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کے خلاف، جو آج تک ختم نہیں ہوئی، جو فنڈامنٹلزم کے نام پہ ہوئی، پھر وہ ٹیررزم کے نام پہ ہوئی، پتہ نہیں کیا 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 یہودیوں نے اور اسلام دشمن قوتوں نے، پارا کر دیا پورے کے پورے اس مطلب ملت اسلامیہ کو۔ تو ایسا اس لیے کیا کہ یہی وہ زمانہ تھا 1920 کی دہائی میں ہی، 20 سے لے کے 30 کے درمیان ہی ویزا ریگولیشنز آئیں، دنیا کو بارڈرز میں تقسیم کیا گیا، ویزا ریگولیشن، اب آپ ایک بارڈر پار نہیں کر سکتے، قومی فوج بنائی گئی، قومی ریاستیں بنائی گئیں، ریاستوں کے کانسٹیٹیوشنز بنائے گئے، اور انسانوں نے اپنے ارد گرد، انسانوں کو انسانی تاریخ میں جس چیز نے سب سے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا وہ بارڈرز ہیں، وہ بارڈرز ہیں جنہوں نے کہ انسانوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا مستقل بنیادوں پہ۔ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ابھی آئندہ آنے والے کسی زمانے میں یہ بارڈرز نہیں ہوں گے، جب بارڈرز نہیں تھے تب زیادہ امن تھا، جب بارڈرز ہوئے تو تب امن پارا ہو گیا دنیا کا۔ تو یہ جو انٹرنیشنل جو بارڈرز بنے، یہ بھی بعد میں بنے، اسی دوران بنے جب یہ خلافت عثمانیہ ختم کی انہوں نے، اسی دوران پہلی دفعہ جو پورنوگرافی موویز آنا شروع ہوئی وہ بھی 1920 کی دہائی میں پہلی دفعہ متعارف ہوئی دنیا میں اخلاقی طور پہ انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور یہ جو گریٹ ڈپریشن تھا 1923 کا تھا کہ 27 کا تھا، وہ بھی اسی دوران آیا جب بینکوں کے اوپر کرائسس آیا اور سود کی وجہ سے مہنگائی بڑھی اور بہت بڑی تباہی میں سے گزرے انسان، مگر مشرق و مغرب میں اس کا ایفیکٹس آئے ان منحوس سودی نظام کے۔ تو یہ سب کچھ بھی اسی زمانے میں ہوا ہے، اور پھر اسی زمانے میں تھیوڈور ہرزل کی فلسفی کے مطابق اسرائیل نے پاؤں جمانے شروع کیے، قدم جمانے شروع کیے پیلسٹائن میں، اور پیلسٹائن میں انریسٹ پیدا ہوا، اور پورے کے پوری ملت اسلامیہ میں ایک طرح سے آگ لگا دی گئی کہ ایک جگہ بجھتی نہیں دوسری جگہ روشن ہو جاتی ہے، ایک جگہ پہ قتل و غارت ختم نہیں ہو رہی، دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ مسلمان ملک ہی آپس میں لڑے جا رہے ہوتے ہیں،
اور جو کفار ہیں ان کو اسلحہ بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ کہانی ختم نہیں ہوئی, شروع ہے اس 1924 سے لے کے ابھی تک. 100 سال کا وہ معاہدہ تھا, وہ 3 مارچ 2024 کو ختم ہو گیا. لیکن کیا دوبارہ سے یونائٹ ہوگا اس ملت اسلامیہ؟ دوبارہ سے خلافت کا ادارہ قائم ہوگا؟ اور کیا سارے کے سارے مسلمان کسی ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائیں گے؟ اب کیا انہوں نے اب اس اسلام دشمن کفر نے انسانوں کو جسمانی طور پہ اور بارڈرز کے لحاظ سے تو تقسیم کیا تھا, لیکن ان کی سوچ کو بھی تقسیم کر دیا, ان کے فکر کو تقسیم کر دیا. وہاں پہ نیشنلزم کو فروغ دے دیا, قوم پرستی کے جذبات, عصبیت کے جذبات کو فروغ دے دیا, اور عرب نیشنلزم کے نعرے لگا دیے لوگوں نے. مطلب ہر جگہ پہ ایک نیا 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی مسلمانوں نے. وہ کہیں پہ بھی اسلام کی روح باقی نظر نہ آئی پھر. اور برطانیہ بہادر ظاہری ان کی ایجنسیز کام کر رہی تھیں اس وقت, جب انہوں نے ایک طرف سے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے لیے میدان انہوں نے سجایا اور اس کے فکس مناظرے کروائے جس میں وہ خود جان بوجھ کے ہارے اس سے تاکہ یہ بندے ہندوستان میں شہرت حاصل کرے, اور پھر اس کے بعد اس کو پہلے مناظر اسلام, پھر اس کے بعد مجدد دین, اور پھر اس کے بعد نبی بنا کے پیش کر دیا ذلی اور بروزی. تو اسلام کے اوپر یہ بہت بڑا ایک حملہ تھا. اس حملے کے بعد جو مسلمہ بن کذاب کے وقت میں اس نے کیا تھا, اس کے بعد یہ سب سے سنگین ترین حملہ جو ہے وہ ڈنٹ جو ہے ملت اسلامیہ کو ڈالنے کی کوشش کی برطانیہ نے, اور اسلام دشمن جو قوتیں تھیں انہوں نے قادیانیوں کے ساتھ مل کر, اور قادیانی ان کے سہولت کار بن گئے. اور پھر انہوں نے ایک ایڈیالوجی پیش کی. ان کی اس پہ تو بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے, میں بہت سمرائز کر کے مین بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب قادیانیوں نے کیا کہا کہ ہم خلافت احمدیہ قائم کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس خلافت احمدیہ کے تحت وہ ہر سال جو سالانہ جلسہ کرتے ہیں اپنا لنڈن سے کرتے ہیں, تو ہر سال ان 25-50 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پہ آن لائن انٹرنیٹ پہ اور سارے سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا سے اس کے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. تو یہ اس خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں, خلافت کے ادارے کو قائم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے انٹرنیشنل میڈیا اور جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور جتنی بھی اسلام دشمن ملکوں کی خفیہ ایجنسیز ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں, کر رہی ہیں. ان کا مقصد خلافت عثمانیہ جو کہ عین شریعت کے مطابق مسلمانوں کی نمائندہ ایک انسٹیٹیوشن تھا, اس کی جگہ پہ یہ خلافت احمدیہ قائم کرنا چاہتے ہیں, جس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہیں, جن کے مطابق جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی ہے, ذلی اور بروزی نبی ہے, بلکہ اس کی نبوت نعوذ باللہ حضور کی نبوت سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے, اور جو اس کو مانے صرف وہی مسلمان ہے, اور جو اس کو نہیں مانے وہ سب کافر ہیں, ان کے اوپر ان کا فتویٰ بھی ہے. تو اسلام کے سامنے ایک پیرالل اسلام انہوں نے کھڑا کیا. پھر اسلام کے خلافت کے نظام کے سامنے ایک اور نظام کھڑا, خلافت کا انسٹیٹیوشن انہوں نے کھڑا کرنے کی ان کی پوری جدوجہد ہے, اور یہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس پہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے, قادیانی ربوہ اور پاکستان, وہ ابھی پرنٹنگ کے مراحل میں ہے, اس میں نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے. تو یہ جو ایک بڑی خوفناک قسم کی سازش ہے کہ خلافت عثمانیہ کو ریپلیس کرے گی خلافت احمدیہ, اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ, بڑے وسائل کے ساتھ, مطلب جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. بس چھوٹی سی ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو کہ وہ اتنی تیزی سے تبلیغ کر رہے ہیں اپنے اس نظریے کی کہ جو بچہ کسی قادیانی عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو بھی یہ رجسٹر کرتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کو یہ جو پیدا ہوگا تو اس کو ہم فلاں شعبے میں پڑھائیں گے, لکھائیں گے, اور اس کو ایک خاص قسم کی ٹریننگ دے کے اس طرح کا مبلغ بنا کے فلاں ملک میں ڈپیوٹ کریں گے. ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہے, یہ ان کی تنظیم ہے, یہ پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. سوچے جو زندہ لوگ ہیں, جو مصروف لوگ ہیں, جو چل پھر رہے ہیں پوری دنیا میں, وہ کس طرح تبلیغ کر رہے ہوں اور کس طرح اپنے نظریے قادیانیت کو فروغ دے رہے ہوں گے, اور اپنا جس کو وہ اسلام کہہ رہے ہیں, جو فتنہ ہے, جو مرتد ہیں یہ لوگ, وہ اس ارتداد کو کیسے پھیلا رہے ہوں گے. جب اس بات سے اندازہ لگائیے, یہ میں باتیں کر رہا ہوں, یہ ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں, اپنے پاس سے نہیں کر رہا. تو انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ چاہتا ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے, ایجنسیز بھی باہر کی یہ چاہتی ہیں, اسلام دشمن قوتیں بھی یہ چاہتی ہیں, اور اس کے لیے کام کر رہی ہیں کہ اب جب کبھی بھی کوئی خلافت کا انسٹیٹیوشن قائم ہو تو وہ خلافت احمدیہ کا انسٹیٹیوشن ہو. اور وہ یہ کہتے ہیں ہم پہلے پاکستان کو احمدی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم پھر پوری دنیا کو خلافت احمدیہ کے تحت اس کے سائے میں لانا چاہتے ہیں, اس کے تحت چلانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو. اور جو سب سے بڑے المیہ کی بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں
پورے دنیا کے مسلمان ممالک میں جو دانشور ہیں، جو علماء ہیں، وہ ان سب میں ایسے لوگ اتنے بھی نہیں ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکے، جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ فتنہ کس طرح پھیل رہا ہے، یہ کتنا سنگین ہے، کتنا خوفناک ہے، اور یہ کس طریقے سے ہم سب کے جو ہے نا وہ ایمان کو ہڑپ کرنے کی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ، عرب میں بھی لوگ جبے پہنے ہوئے، لمبی لمبی توپیں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ جاتے ہیں انگلینڈ اور اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرتے ہیں، اور وہ قادیانی ہو رہے ہیں۔ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں، آپ کو سینکڑوں نظر آئیں گے مڈل ایسٹ کے لوگ جو کہ اس کو نبی مان رہے ہیں، نبی کے طور پہ تسلیم کر رہے ہیں، اور قادیانیت میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ مسلسل مسلسل جاری ہے۔ تو خلافت احمدیہ، عالمی خلافت احمدیہ کے کو قائم نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں ہے مسلمانوں کو۔ یہاں پہ نہ پولیٹیشینس کو سمجھ ہے، نہ حکمرانوں کو سمجھ ہے، نہ ہماری مسلمان ممالک کی فوجوں کو اس کی سمجھ ہے، اور نہ ہی ہمارے اداروں کو اس کی سمجھ ہے، نہ ہمارے یہاں پیران عظام کو اس کی سمجھ ہے، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور نہ ہی یہ علماء کرام کو اس کی سمجھ ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ 1936-37 کی بات ہے، 35 کی بات ہے کہ جامعہ الازہر مصر سے کوئی عالم جو تھا وہ اٹھ کے آیا یہاں پہ قادیان، اور اس نے آ کے بیعت کی، خلیفہ کی، اس وقت کے زمانے کا جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اور قادیانیت قبول کی۔ سوچیں کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس پورے کے پورے نظام میں یا تو لوگ قادیانی ہیں جو بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، جہاں کہیں بھی ورلڈ بینک میں، آئی ایف میں، ادھر ادھر جہاں بھی آپ دیکھیں نا مسلمان ناموں کے لوگ، تو وہ 99% قادیانی ہوتے ہیں، جو ایک آدھا پرسنٹ بچ جاتا ہے وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ سعودی عرب میں دیکھیں گے جو عام صحیح العقیدہ مسلمان ہوں گے، وہ کوئی ڈرائیور ہوگا، کوئی کتے نہلا رہا ہوگا، کوئی خانسامہ ہوگا، کوئی گاڑی صاف کر رہا ہوگا، بڑے چھوٹے ذلیل کاموں کے لیے اور جو کوئی پروفیسر ہوگا کہیں پہ، جو کوئی وہاں پہ ڈاکٹر ہوگا، بہت بڑی کسی ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھا ہوگا، اور مسلمان اور پاکستانی ہوگا، تو آپ ذرا اس کو علاج الا کے سنیں گے، پوچھیں گے تو پتہ چلے گا یہ قادیانی ہے۔ تو یہ ایک سرطان کی طرح پوری ملت اسلامیہ میں پھیل چکے ہیں، اور ہمیں اس چیلنج کی سمجھ ہی نہیں ہے، بہت بڑے بڑے دانشوروں کو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ المیہ کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پتہ چلنے کے باوجود کہ علامہ اقبال کے ماں باپ قادیانی تھے، اور علامہ اقبال کا بڑا بھائی قادیانی تھا، علامہ اقبال کا استاد میر حسن قادیانی تھا، علامہ اقبال کا بھتیجا شیخ حجاز قادیانی تھا، علامہ اقبال کی جہاں پہ شادیاں ہوئی وہ خاندان قادیانی تھے، ان کی بیویاں بھی قادیانی تھیں، پھر اس نے اپنی اولادیں بھی قادیانیوں میں بیائیں، پھر اس نے اپنی اولاد مرتے وقت اپنی اولاد کے بیاہی سے مراد کے بعد میں ان کی شادیاں قادیانیوں میں ہوئیں، اور اپنے مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کا جن کو ولی مقرر کیا وہ چاروں قادیانی تھے۔ تو پیچھے کیا بات رہ جاتی ہے کہ ہم کیسے کہیں کہ وہ قادیانی نہیں تھا؟ اس نے پھر یہ جب کہا، اس کے اوپر یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ 1912-13 سے اس نے کہنا شروع کیا، اور کئی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا اس نے، اور اپنی موت تک اس اسٹیٹمنٹ سے وہ ہٹا نہیں کہ اگر کوئی اسلام کی ٹھیٹھ اسلام کی اصلی عملی شکل دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جا کے قادیان میں دیکھے۔ تو مطلب وہ بے پناہ متاثر تھا قادیانیت سے، اور وہ اس کی ساری انہی کے پاس آ کے مرزا غلام احمد قادیانی آ کے ٹھہرا کرتا تھا، انہی کے پاس آ کے وہ رہا کرتا تھا، اور انہوں نے اس کو سیالکوٹ میں متعارف کروایا۔ سیالکوٹ میں جو بڑے بڑے قادیانی پیدا ہوئے وہ کس طرح پیدا ہوئے؟ وہ علامہ اقبال کی فیملی کی وجہ سے پیدا ہوئے، علامہ اقبال کے باپ کی وجہ سے پیدا ہوئے، علامہ اقبال کے بڑے بھائی عطا محمد کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ تو اس نے کبھی بھی اپنے وہ یہ دیکھیں کھلا کفریہ اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ اسلام کی اصل روح جو دیکھنا چاہو، ٹھیٹھ شکل دیکھنا چاہو تو وہ قادیان میں ہے۔ اس کا تو اس نے جو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کھلا کفر کریں تو اس سے برات کا اعلان اور اس سے توبہ کا اعلان بھی پھر اعلانیہ کریں۔ خفیہ جب آپ سے کفر ہو جائے تو اس کی توبہ بھی خفیہ ہوگی، لیکن جب اعلانیہ اور پبلک میں آپ کریں گے کفر تو پھر اس کی توبہ بھی پبلک میں کرنی پڑے گی۔ تو اس نے تو کہیں نہیں ثابت نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ تو لوگ پوچھتے نہیں اس کو تو لوگ اللہ معاف کرے کہ آپ کو جب کوئی بلاسفیمی کرتا ہے، کوئی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس سے بندے اتنے نفرت نہیں کرتے، اتنا برا نہیں مناتے، اتنے سوال نہیں کرتے، اتنا اچھلتے نہیں ہیں جتنا علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات کا اظہار کرو کہ بھائی غور تو کرو، پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہماری بات نہ مانو، ریسرچ تو کرو، تمہیں پتہ تو چلے تھا کیا معاملہ۔ اس کے اوپر پہ پھر جاتے ہیں۔ تو بھائی اس کے اوپر کوئی فرض ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آنا؟ یہ کون تھا جو دنیا بھر کے کریکٹر کے
قتل کے الزامات اس کے اوپر جو جینین تھے، ٹھیک ہے، وہ رنڈی بازی کے الزامات اس کے اوپر تھے، شراب نوشی کے الزامات اس کے اوپر تھے، افغانستان میں کئی دربار میں بادشاہوں کی جو ان کے حرم میں شامل جو حسین کنیزیں تھیں ان کے ساتھ بدکاری کے الزامات اس پر تھے، جرمنی میں عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے الزامات اس پر تھے، ہم نے اس کو ولی کامل اور عاشق رسول اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کر دیا۔ رام کی شان میں اس نے ملکہ وکٹوریہ کی شان میں اس نے نظمیں لکھ دیں، کفریہ شرکیہ، رام کی تعریف کر دیں، رام کے اوپر نظمیں لکھیں، کیا اس کے سارے مجموعے میں موجود نہیں ہیں؟ شکوہ میں آپ دیکھیں کتنے کفریہ شعر ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں وہی تو عاشق رسول تھا، باقی تو سب چنے بیچ رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا جی اس کے اوپر آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ بات نہ کریں۔ کیوں بھائی یہ بات نہیں کریں؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال کے اوپر ایمان لے کے آنا ضروری ہے، اس کو عاشق رسول ثابت کرنا ضروری ہے، اس صورت میں جب کہ وہ ختم نبوت کا اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اور اپنی خاندانی زندگی کیسے اور اپنے اسٹیٹمنٹ سے انکار کر رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے وہ، لیکن میڈیا سامنے نہیں لے کے آ رہا، زبردستی قادیانیوں نے اس کو ہمارا ہیرو بنا دیا۔ اب میں نے جو آخری پورشن جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ایسا کوئی بھی طبقہ پیدا نہیں ہوا جو مسلمان ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، کہیں پہ بھی، آپ رشیا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، انگلینڈ دیکھ لیں، کہیں پہ بھی ہر جگہ پہ طاقتور جو ہیں، جاگیردار جو ہیں، جو صنعت کار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ملینئر ہیں، کارپوریٹ سیکٹر جو ہے ان کی شوگر مافیا جو ہے ان کی حکومتیں، کسی جگہ پہ بھی جو ہے یہ جو 1-2% لوگ ہیں ہر جگہ پہ ان کی حکومت ہے، یہ مالک ہیں پورے اپنے اپنے ملکوں کی ریاستوں کے، باقی لوگ عوام کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے۔ تو جو وہ انسان جن میں سیاسی شعور ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم کسی کو ووٹ کیوں ڈالیں، ہم اپنے آپ کو ووٹ کیوں نہ ڈالیں، اپنے جیسے کو ووٹ کیوں نہ ڈالیں، ہم جو 98% غریب ہیں ہمارے نمائندے غریب کیوں نہیں ہماری نمائندگی غریب کیوں نہیں کر سکتے، کیوں کریں گے یہ امیر لوگ ہماری نمائندگی؟ یہ والا جو نظریہ الطاف ہے، یہ نظریہ الطاف حسین نے پیش کیا، جس کے نتیجے میں اب بلا مبالغہ آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کم از کم 4 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جو کہ اس کے فکر سے متاثر ہیں، اس کی فکر نے ان کی تربیت کی ہے، اور وہ یہ جان گئے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہی ہے، وہ امیروں کے پاس نہیں ہے، وہ سرمایہ داروں کے پاس نہیں ہے، وہ جاگیرداروں کے پاس نہیں ہے، غریبوں کے مسائل کا حل غریبوں کے پاس ہی ہے۔ اور یہ وہ جو امپاورمنٹ آف دی پیپل کا جو نصب العین ہے MQM کا، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا نہیں ہے پاکستان میں، نہ صرف کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے بلکہ دنیا میں اور بھی کہیں پہ کسی جگہ پہ اس قسم کے سیاسی نظام کا ایسا کچھ سیاسی نظریہ کسی نے پیش نہیں کیا۔ تو بنیادی طور پہ جتنے بھی MQM میں لوگ شامل ہیں، ان میں وہ جو آج کے جو قبضہ گروپ اور جو ٹولہ ہے اوپر، جو جن کے پاس مفت میں سیٹیں ٹافیوں کی طرح جو اور مونگ پھلی کی طرح بانٹ دی ہیں، ہمارے یہاں پہ وہ نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹیں اور سینٹ کی بھی سیٹیں اور صوبائی اسمبلی کی بھی سیٹیں MQM پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اس تنظیم کی بات نہیں کر رہا، الطاف حسین کی فکر سے متاثر ہونے والے 4 کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 4 کروڑ لوگ اتنے باشعور ہیں، اتنا ان کا جو انٹیلیجنسیا جو ہے وہ اتنا زیادہ، ان کا جو انٹلیکٹ ہے وہ اتنا بلند ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں عام عوام کے اندر اس طرح کی سیاسی سوجھ بوجھ، اپنے اختیارات اور اپنے حقوق کو سمجھنے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا جو وزڈم ہے، وہ اور کسی دنیا میں کسی ترقی یافتہ ملک کے پاس، وہاں کے عوام کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی آپ امریکہ میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو انسان بھیڑ بکرے ہی لگتے ہیں، اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم اوپر نہیں آ سکتے، کیونکہ اوپر آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بائیڈن ہوں، اوپر آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جمی کارٹر ہوں، اوپر آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رونلڈ ریگن ہوں، اوپر آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بش ہوں، اوپر آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹرمپ کی طرح کے بڑے ٹائکون ہوں۔ عام آدمی، فقیر آدمی، غریب آدمی یہ نہیں پریزیڈنٹ بن سکتا امریکہ کسی بھی صورت میں۔ تو کسی جگہ پہ بھی ایسی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ جو خاص بات ہے نا MQM کی، ابھی بہت سارے فیچرز بیان کرنے باقی ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ہجرت کی ہے پاکستان کے لیے 1947 میں۔
ان میں ایک خاص قسم کی خوبی ہے کہ یہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ جتنے بھی مختلف زبانیں، جب میں مہاجرین کی بات کر رہا ہوں، مہاجروں کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں ملباری بھی ہیں، اس میں پٹھان بھی ہیں، اس میں پنجابی بولنے والے بھی ہیں، اس میں اردو بولنے والے بھی ہیں، اس میں کوکنی بھی ہیں، میمنی بھی ہے، گجراتی بھی ہیں، کچھی بھی ہیں. یہ سب لوگ جو ہجرت کر کے پورے ہندوستان سے اکٹھے ہو کے ادھر آئے، ان میں سے غالب ترین اکثریت ایسی تھی جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والی ہے، جو کہ صحیح العقیدہ سنی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے دل و جان سے، جو کسی طور پہ، کسی بھی قسم میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی یا بروزی نبی نہیں مانتی. ٹھیک ہو گیا. اور کسی کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، اسے دلیل مانگنے والے کو بھی یہ کفر کا فتویٰ ہے نا کہ آپ دلیل نہیں مانگ سکتے، اسے دلیل کیسے آپ مان سکتے ہیں جب ہو ہی نہیں سکتا کوئی. تو خلافت احمدیہ کی سازش کو ناکام بنانے میں جو رول ادا کر سکتے ہیں وہ MQM کے لوگ ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کرنا، وہ ایک آرگنائز فوج ہے. دیکھیں کوئی بڑے سے بڑا ملک ہے، اس کی کتنی بڑی فوج ہے مجھے بتائیں ذرا. اگر پاکستان کی 6 لاکھ ہے تو انڈیا کی 11-12 لاکھ فوج ہوگی. اسی طرح رشیا کی کچھ زیادہ یا کچھ کم ہوگی. زیادہ امریکہ کی زیادہ بڑی فوج ہوگی، اور ملکوں کی زیادہ بڑی فوجیں ہیں. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایک نظریاتی کمیٹڈ لوگوں کی فوج ہے، جو اسلام کے لیے کسی بھی وقت مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جان لینے کے لیے بھی تیار ہیں کفار کی. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نظریہ الطاف کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. یہی اصل میں صحیح العقیدہ مسلمان ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن میں سے غالب اکثریت جو ہے وہ دین اسلام سے عشق کرنے والے لوگ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر عام انسانوں کی نسبت پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے جو ان کے بھی جو عوام ہیں، ان کا بھی آپ اگر کمپیریزن کر کے دیکھیں گے تو جو سیاسی شعور ہے ان کا زیادہ بلند ہے. ان کے پاس وہ بنیادی انسانی حقوق کتابوں میں تو لکھے ہوئے ہیں، ان کو دستیاب نہیں ہے پاکستان کے عوام کو، لیکن ان کا شعور تو ان کو حاصل ہے نا. یہ تو آپ CD70 پہ چلنے والے بندے کو الیکشن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کو ووٹ ڈال کے اس کا MP اور MNA بنا دیتے ہیں. تو بنیادی دیکھیں، جب کوئی جو جرنیل ہوتا ہے نا، وہ کسی فوج کو جب ٹرین کرتا ہے تو وہ جنگ کے لیے ٹرین نہیں کرتا، وہ فوجی ایک انسان کو فوجی بنانے کی ٹریننگ دیتا ہے. جب ایک انسان فوجی بن جاتا ہے تو وہ پھر کسی بھی قسم کی جنگ لڑ سکتا ہے، کسی بھی محاذ پہ جنگ لڑ سکتا ہے اگر وہ پیشہ ور فوجی ہے تو نظریاتی طور پہ یہ جو فلسفی پیش کی، یہ جو نظریہ دیا الطاف حسین نے کہ غریبوں آپ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو ووٹ ڈال کے خود ہی اوپر آؤ. جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی میں رہتے ہوئے کسی وڈیرے کو ووٹ ڈالنے کی سندھی کو ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی پنجابی وڈیرے، کسی بھی قسم کے وڈیرے اور خان کو ووٹ نہ ڈالو، اور کسی بھی صورت میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالو، کیونکہ اس نے کبھی بھی بنیادی عام انسانوں کو، عام آدمیوں کو نمائندہ بنا کے اوپر نہیں لے کے آنا، نہ لے کے آئے ہیں وہ لوگ. انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں سب سے ہوتی رہتی ہیں، گنگا نہ آیا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کرے، سب کی خطاؤں کو معاف کرے. لیکن ان کو یہ جس طریقے سے پالش ہو گئے ہیں، جتنے یہ ٹرینڈ ہو گئے ہیں، تو یہ 4 کروڑ انسانوں کی ایک ایسی فوج ہے جو کہ نظریاتی طور پہ اس بات کے لیے کمیٹڈ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ذلی نہ بروزی. اور ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے اور جہنم کا کتا ہے. وہ غلام احمد قادیانی ہے، وہ اس کے بعد کے آنے والے خلیفہ ہیں، یا اس کا پورا جو مرتدوں کی جو فوج ہے، ان سب کو یہ لوگ نہیں مانتے. اور یہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کی جگہ پہ، یا اس سے پہلے جو حقیقی خلافت تھی اسلام کا جو انسٹیٹیوشن، وہاں پہ خلافت احمدیہ آئے گی. لیکن اس کے سامنے ریزسٹنس کرنی پڑے گی. اور وہ جو ریزسٹنس ہے وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ وہ دیکھیے گا کراچی سے شروع ہوگی. وہ کراچی سے پرامن ریزسٹنس شروع ہوگی. یہ 4 کروڑ جو فوج ہے نا، نظریاتی فوج ہے پاکستان کی، یہ ملت اسلامیہ کا ہراول دستہ ہے. یہ ذہن میں تمام وہ لوگ جو میری بات سن رہے ہیں وہ جان جائیں کہ یہ توقع کریں گے، آپ یہ امید کرتے ہیں کہ خانقاہوں سے کوئی فوج نکلے گی اور جہاد کرے گی کفار کے خلاف یا قادیانیوں کے خلاف، تو ایسا نہیں ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں مدرسوں سے نکلے گی، علماء کریں گے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان ایسا کریں گے تو ایسا بھی نہیں ہوگا، کوئی اور مصلح کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص صحیح العقیدہ سنی نہیں ہوگا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کمال عشق اور محبت نہیں نہ ہوگی، تب تک وہ اس جنگ کو نہیں جیت سکتا، نہ اس جنگ کو جیتنا تو دور کی بات ہے، لڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ بکریوں کا کھیل نہیں ہے، شیروں کا کام ہے یہ، اور یہ شیر ہی یہ والی جنگ جیت سکتے ہیں، یہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ جیتنا ہارنا تو اللہ کے پاس ہے نا، نتیجہ داخل کرنا اس میں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ نتائج کیا نکلیں گے۔ لیکن جان کے نذرانے جو لوگ پیش کریں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ وہ عاشق رسول ہوں گے، وہ عاشق رسول تو ہوں گے لیکن اس کا دعویٰ نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ عام انسان ہوں گے، عام انسان جو جینز پہنتے ہیں، جو جن کی داڑھی نہیں ہوگی، جو دستار نہیں باندھتے ہوں گے، جن کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، جو سگریٹ پیتے ہوں گے، جو کبھی نماز پڑھتے ہوں گے کبھی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کا ایمان، ان کا یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹوٹ ہوگا، اٹل ہوگا اور ان کمپرومائزڈ ہوگا اور اٹموسٹ ہوگا۔ وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سردار الانبیاء ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک کبھی بھی کسی بھی صورت میں کوئی نبی نہیں آئے، نہ ذلی نہ بروزی۔ تو جان جائیے کہ یہ جو اتنے سارے باشعور لوگ، ان کو خود کو معلوم نہیں ہے، ہم نے ابھی اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے۔ ابھی ہم نے یہ جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنتے وقت 1947 میں ایک مسلمان ریاست میں آزادی کے ساتھ سانس لینے کے لیے اور اپنے مذہب کی مطابق زندگی، اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کشت و خون کے دریاؤں سے گزر کے پاکستان کی دھرتی پہ قدم رکھے اور اس کو اپنا وطن بنایا اور یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے، اور اپنے آبائی علاقے، اپنی عمارتیں، اپنی زمینیں، اپنے کاروبار، اپنی حویلیاں چھوڑ دیں، لٹ گئیں۔ وہ یہ خالی لٹے پٹے یہاں تک پہنچے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے، جو خود کو گناہگار بھی سمجھتے ہیں، جن کے عقائد بھی درست ہیں، اور جو سیاسی طور پہ بہت باشعور ہیں، اور ایسے لوگ ہیں، یعنی الطاف حسین کی تربیت کی وجہ سے اور اس کی تبلیغ کی وجہ سے وہ اس طرح کی شخصیت بن گئے ہیں، ایسا کریکٹر ان کے اندر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ان سے بہتر مسلمان جو کہ ختم نبوت کا دفاع کر سکیں وہ موجود نہیں ہیں اس وقت دنیا میں۔ ابھی میں انشاءاللہ جلدی میں ریسرچ کر رہا ہوں، میرا کام کر رہا ہوں کافی سارا، کہ جس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور دلائل فراہم کروں گا۔ فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے کہ جو بدھا آج سے 2700 سال پہلے جو بدھا اس دنیا میں آئے تھے، نیپال میں پیدا ہوئے، ان کے بارے میں مشہور یہ ہے، بہت بڑی شخصیت اور پوری دنیا میں ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ میں کمپیریزن پیش کروں گا بدھا کا اور الطاف حسین کا، اور میں آپ کے سامنے ایسے دلائل رکھوں گا کہ جن سے انکار کرنا آسان نہیں ہوگا، جن کا اعتراف کرنا پڑے گا کسی نہ کسی شکل میں، کہ الطاف حسین کی شخصیت بدھا سے زیادہ بڑی تھی۔ بدھا کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے جتنی الطاف حسین کی شخصیت بڑی ہے۔ الطاف حسین کی فکر، الطاف حسین کی خدمات، الطاف حسین کا جو کام ہے وہ دنیا میں بدھا کے کام سے زیادہ بڑا کام ہے، اور آج نہیں تو کل یہ بات بھی سامنے آ جائے گی۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر عنقریب ایک ولاگ کرنے والا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں گے اور اس سے تربیت حاصل کریں گے۔ مزار پہ جاؤ گے، پھر اس کو سیاسی مرشد مانو گے، پھر اس کے یہاں پہ فاتحہ کرو گے، پھر رہو گے، اس کو زندگی میں مان لو۔ دنیا میں ہر قسم کے بندوں کو پاکستان میں آپ نے وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا ہم نے پچھلے 77 سال میں۔ ایک دفعہ ایم کیو ایم کا بھی وزیر اعظم آنا چاہیے، عام آدمی، کامن پیپل، مینگو پیپل، وہ لوگ آئیں تاکہ جو پاکستان کے اصل وارث ہیں 98% لوگ، ان کا نمائندہ کوئی اوپر آئے۔ موقع تو ملنا چاہیے ان کو، ایک دفعہ موقع تو ملے، ایک دفعہ موقع تو دے کے دیکھیں، یقین کریں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف سفر کرے گا۔ وہ سفر جو 1947 پہ فل سٹاپ جس کو لگ گیا تھا، وہ ہو سکتا ہے 2024-25 کے بعد 2028 میں شروع ہو، وہ اس کو شروع کرنے والے عام انسان ہوں، جو عام عوام ہو پاکستان کے، اور پھر اس کو ایک پاکستان کو دوبارہ سے ایک نیا عروج حاصل ہو۔ آخر میں 2-3 جملے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ ایک ٹرینڈ نظریاتی فوج ہیں۔ فوج کا مطلب یونیفارم پہنا ہوا ہونا نہیں ہوتا، فوج کا مطلب وہ ہر وقت بندوق لگائے ہوئے کو فوجی نہیں کہتے۔
وہ جو نظریاتی طور پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، جو ویل اکوپڈ ہوتے ہیں، جن کی مائنڈ پروگرامنگ کی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کسی ایک اپنے نصب العین کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں. یہ بھی تو ایک فوج ہی ہوتی ہے نا. کئی دفعہ اسلحہ بردار فوج، یونیفارم والی فوج جنگ ہار جاتی ہے اگر اس کے پیچھے ایڈیالوجی صحیح نہ ہو، تو اکثر ہار جاتی ہے. اور جن کے پیچھے ایڈیالوجی صحیح ہو اور ان کی فوج کمزور بھی ہو تو بھی وہ جنگ بدر میں دیکھیں آپ، فوج تو نہیں تھی، ایڈیالوجی کتنی زبردست تھی. اللہ کے نبی، اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ان پہ قرآن اترتا ہے اور ان کے اوپر ہم نے ایمان لیا ہے، ان کے اوپر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم شرک کو نہیں مانتے. جنگ ہوئی ہے مکہ میں، مکہ کے مشرکین مکہ کے ساتھ، اور جنگ بدر، غزوہ بدر، تو کون جیتا؟ فوج جیتی؟ نہیں. اسلحہ جیتا؟ نہیں. مال و اسباب جیتا؟ نہیں. اس میں وہاں پہ جو مشرکین مکہ اپنے ساتھ جو طوائفیں لے کے آئے تھے، وہ ناچ رہی تھی، وہ جیتی؟ یہی لوگ جیتے جن کے پاس 8 گھوڑے، 10-12 نیزے اور اس طرح کا، مطلب بہت قسم پرسی کے عالم میں انہوں نے وہ جنگ لڑی. ایڈیالوجی ایسی طاقتور تھی، عقیدہ اتنا طاقتور تھا، توحید پہ مبنی تھا، ختم نبوت پہ مبنی تھا، جیت گئے. اسی طرح الطاف حسین نے آپ کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ یہ قادیانی کچھ نہیں بیچتے. ان کا یہ نظریہ ہے خلافت احمدیہ بھی کوئی چیز، کوئی ہستی اوقات نہیں رکھتا. اس سے کوئی بہت بڑا بھی چیلنج پیش آ جائے نا، تو اس جنگ کو بھی لڑنے کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں، اس جنگ کو جیتنے کی بھی آپ صلاحیت رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 5000 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بر صغیر میں عام انسانوں کو یہ پتہ چل گیا ہے، منتو سے کراچی میں، پاکستان میں، اور پاکستان کے ذریعے پوری دنیا میں یہ فکر لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ عام انسان جب تک ایوانوں میں نہیں پہنچے گا، عام انسان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ ریاست کے کاروبار کو ایک انٹرپرائز سمجھ کے چلاتے ہیں. یہ اس کو خدمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، یہ اس کو ریاست نہیں سمجھتے، یہ اپنا ایک انٹرپرائز، اپنا ایک بزنس، اپنی ایک انڈسٹری سمجھتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان دوبارہ سے یونائٹ ہوں، خلافت عثمانیہ کی طرز کی شرعی خلافت جو ہے وہ دوبارہ سے قائم دائم ہو. مسلمانوں کا ایک بھی روحانی پیشوا، جیسے عیسائیوں کا روحانی پیشوا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا بھی ایک روحانی پیشوا ہو جن کے اوپر سب متفق ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قادیانیوں کے خلافت احمدیہ کے تصور، کانسیپٹ اور اسٹرگل کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دے. شکریہ.